جی ناظرین، آج 2-3 خبروں پہ تبصرہ کرنا ہے، بلکہ 4 خبروں پہ تبصرہ کرنا ہے اور اس حوالے سے آپ سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے طلال چودھری صاحب نے، جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، کل ایک شو میں کامران شاہد کا دنیا ٹی وی پر شو تھا اور اس میں انہوں نے ایک جنرل صاحب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر جو گفتگو کی وہ ٹاک آف دا ٹاؤن بنی ہوئی ہے، اس کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان نے، جو کہ وزیر اعظم پاکستان ہے، کل اس بات کا اقرار کیا ہے کہ بھئی یہ نیا پاکستان جو ہے یہ کوئی بٹن دبانے سے بن نہیں جائے گا اور یہ اس طرح نہیں ہوگا، لوگ ٹیکسز نہیں دیں گے تو پھر نیا پاکستان کیسے بنے گا۔ تیسری اہم خبر ہے کہ مولانا فضل الرحمان پریس کلب میں گئے اور راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ کے حوالے سے انہوں نے وہاں پہ پریس کلب سے خطاب کیا اور انہوں نے کچھ بڑے زبردست انکشافات کیے کہ اس حکومت نے سی پیک کو تباہ کر دیا ہے اور یہ حکومت پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ چوتھی اور اہم خبر چودھری نثار کے حوالے سے ہے۔ سنا ہے کہ چودھری نثار ایک دفعہ دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں، انہیں ایکٹیویٹ کون کرتا ہے اور ان کے مقاصد کیا ہیں، ان پہ آج ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے طلال چودھری نے جو خودکش حملہ کیا جنرل صاحب کے اوپر، وہ اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور اس کو اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں یا فیس بک پہ دیکھیں، وہ کلپ اتنا زیادہ شیئر ہو رہا ہے کہ اس باقی ماضی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ بات سننا چاہتے ہیں، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے ہیں، جو دفاعی تجزیہ کار بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاسی پروگراموں میں آنا ان کے آئین کی خلاف ورزی ہے، وہ جب کسی سیاسی پروگرام میں آتے ہیں تو پھر ان کو اسی طرح روکا جائے۔ طلال چودھری نے جس طرح کی گفتگو کی اور جو باتیں انہوں نے کی کہ یہ ماشاءاللہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد لگا دیتے ہیں، ہم نے اس لیے پاکستان بنایا تھا اور یہ انسانی حقوق سلب کر لیتے ہیں، اس وقت بھی ماشاءاللہ لگا ہوا ہے۔ اور یہ وہ باتیں جو بہت عرصے سے سنی سنائی سی ہو رہی تھیں، گلی کوچوں میں ہو رہی تھیں، لیکن اس طرح ٹی وی پر چل جانا یہ بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اس اویئرنیس کا حصہ ہے جو ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے نواز شریف صاحب نے، پی ڈی ایم نے، مولانا فضل الرحمان نے کریٹ کی ہے۔ اب کمال یہ ہے کہ اس اویئرنیس میں اضافہ ہی ہونا ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی۔ اب دن بدن یا تو ٹاک شو بالکل جانبدارانہ ہوں گے اور اس میں اس طرح کا کوئی بندہ انوائٹ نہیں کیا جائے گا، یا پھر اگر کوئی ایسا شخص انوائٹ کریں گے تو پھر وہ سنیں گے بھی۔ اور اگر ایک دفعہ میڈیا کو ہاتھ کھولنے کی اجازت دے دی گئی تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ جو چیختے چنگھاڑتے، جمہوریت کو گالی دیتے، سیاستدانوں پہ کرپشن کے نعرے لگاتے، یہ سارے لوگ جو ہیں آپ کو بھاگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اس سلسلے میں اہم خبر یہ ہے کہ طلال چودھری کو انہوں نے جو ایگریشن دکھایا اس پہ مبارکباد بھی موصول ہوئی، اور مبارکباد آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہاں سے ملی، بلکہ طلال چودھری کو ہی نہیں بلکہ ایک بڑی دبنگ خاتون سیاستدان ہے مسلم لیگ نون کی، ان کو بھی مبارک ملی کہ آپ جس طرح مسلم لیگ نون کے موقف کا دفاع کرتے ہیں، جس طرح آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہوئے ہیں، یہ بہت قابل تحسین ہے۔ اس مبارکباد سے کیا مقصد ہے؟ اس مبارکباد سے مقصد یہ ہے کہ ابھی 50-60 لوگ ایسے اور ہوں گے جو مختلف شوز میں جاتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنی۔ طلال چودھری اور اس خاتون کے حوالے سے بات نہیں ہو رہی، لیکن جو باقی لوگ ہیں انہیں بھی ایک طرح سے میسج دیا گیا ہے کہ اب یہ ٹون، یہ مینرزم، یہ اینگر آپ نے اختیار کرنا ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ کی جو سازشیں ہیں، جو اس ملک کی تاریخ ہے، وہ کھل کے لوگوں کو بیان کی جائے۔ اب الیکٹرانک میڈیا کے لیے بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ الیکٹرانک میڈیا اگر چاہے تو سارے کا سارا ایک طرح کے پروگرام کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے انہیں دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لینا پڑتا ہے۔ جب دوسرے کا پوائنٹ آف ویو لیں گے تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اب اسی طرح کی باتیں انہیں سننے کو ملیں گے۔
دوسری خبر جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ عمران خان کا وہ بیان ہے جس میں عمران خان نے کہا کہ بھئی نیا پاکستان ایک بٹن دبانے سے نہیں بن جاتا۔ تو بھائی خان صاحب یہ وہی آدمی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ نیا پاکستان تو ہم 90 دن کے اندر بنا لیں گے، کرپشن ملک سے ختم ہو جائے گی، اربوں خربوں کی کرپشن روز ہوتی ہے وہ ہم روک لیں گے، پاکستان کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی، اور ہم دنوں میں ہمارے پاس سارا پلان موجود ہے، ہمارے پاس ساری ٹیم موجود ہے۔ اب جب کہ 3 سال گزر گئے ہیں، یہ بیان دینا تحریک انصاف کے سپورٹرز کے ساتھ کتنی زیادتی ہے کہ بھائی یہ نیا پاکستان نہیں بننے والا، لوگ ٹیکسی نہیں دیتے۔ تو بھائی پہلے بھی یہی سچویشن تھی، اس وقت تو آپ کے سر پہ ایک سودا سمایا ہوا تھا کہ کسی طرح نواز شریف کو نکالیں، اس میں آپ کامیاب ہو گئے، لیکن اس کے بعد آپ اب تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اس معیشت کو تباہ کر دیا، اس ملک کی ساکھ کو برباد کر دیا، اور نیا پاکستان بالکل نہیں بنا۔ بلکہ وہ شاہ زیب خانزادہ نے ایک سٹوری بھی کی، انہوں نے کہا کہ 3 میٹروز بنی ہیں اتنے پیسوں میں جتنے میں BRT پشاور کی بنی ہے۔ کرپشن کا، بدعنوانی کا، نالائکی کا یہ حال ہے۔ اور نواز شریف صاحب نے بھی سٹیٹمنٹ دی لندن سے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ سلیکٹر اور سلیکٹڈ جو ہے نا، یہ مل کر چور نہیں ہیں، مہا چور ہیں۔ اور یہ بات جو ہے اب ظاہر ہے دن بدن کھل کے سامنے آتی جاتی ہے۔ عمران خان کا بیان اس بات کا اقرار ہے کہ جو نعرے وہ لگاتے تھے، جو وہ تقریریں کرتے تھے، جو نفرت معاشرے میں پھیلاتے تھے، وہ صرف اقتدار میں آنے کے لیے تھی۔ اس کا ملک کی فلاح سے، اس کا ملک کی بہتری سے، اس کا عوام کی بہتری سے قطعاً کوئی تعلق نہیں تھا۔ تیسری خبر جس میں ہم نے بات کرنی ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے ہے۔ انہوں نے میڈیا ٹاک کی صحافیوں کے ساتھ پریس کلب میں، اور 2-3 باتیں بڑی اہم کی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سی پیک ہے نا، یہ اس حکومت نے تباہ کرایا ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ کون سی قوتیں اس ملک میں ہیں۔ اور جب نواز شریف صاحب نے سی پیک کے حوالے سے بات کرنا شروع کی تو غداری کے جو ہے الزامات لگنے لگ گئے۔ تو اگر انٹرنیشنل گیم کے حوالے سے دیکھیں تو امریکہ اور چائنا کے اپنے اپنے مفادات ہیں اس ملک میں۔ ہم ہمیشہ سے، ہماری اسٹیبلشمنٹ امریکہ کی غلام رہی ہے، اور کسی دوسرے ملک سے اگر تعلق کوئی بھی شخص قائم کرنا چاہے تو اسے اس کی سزا ملتی ہے۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو میرے خیال میں نواز شریف کو نکالنے کی اگر ایک وجہ ہو تو وہ واحد وجہ سی پیک تھی، کیونکہ یہ بات امریکہ کو پسند نہیں آ رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے اور بھی باتیں کی، انہوں نے 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے ہی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جو ہے ہماری سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے، اس لیے کہ یہ لوگ نہ سیاست دان ہیں، نہ انہیں سیاست آتی ہے، نہ یہ سیاسی جماعت ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہے، اور ان کا ملکی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ 75 سال میں 74 سال میں پورے پاکستان میں شاید 1 کروڑ نوکریاں نہ ہوں، اور انہوں نے لوگوں کو اس طرح بے وقوف بنایا ہے کہ ہم 1 کروڑ لوگوں کو نوکریاں دیں گے۔ تو یہ بالکل ڈھونگ ہے، ڈرامہ ہے، اور فراڈ کیا گیا ہے لوگوں کے ساتھ۔ اور نواز شریف، مولانا فضل الرحمان اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا اور نواز شریف کا جو ساتھ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل جڑے ہوئے ہیں، اور ان دونوں کے موقف میں ذرا سی تبدیلی بھی نہیں آئی۔ مستقبل قریب میں ان کا اتحاد مزید سٹرونگ ہوگا، اور جب یہ لوگوں کے پاس جائیں گے، جلد سے جلوس کریں گے، ملک میں پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں اضافہ ہوگا، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ اور زیادہ لگے گا۔ آخری خبر جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ چودھری نثار کے حوالے سے ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ چودھری نثار دوبارہ ایکٹیویٹ ہو رہے ہیں۔ چودھری نثار کو کون ایکٹیویٹ کر رہا ہے؟ ظاہر ہے وہی ایکٹیویٹ کر رہے ہیں جو راتوں کو ملاقاتیں کیا کرتے تھے، جو ہمیشہ ڈیل کی صورت پیدا کیا کرتے تھے۔ لیکن اس دفعہ نواز شریف صاحب چودھری نثار سے بہت سخت ناراض ہیں، تو نواز شریف سے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ہو سکتا ہے چودھری نثار کو یہ رول دیا جائے کہ اب انتخابات بہت زیادہ دور نہیں ہے، اور انتخابات میں مسلم لیگ نون سے زیادہ سٹرونگ پارٹی کوئی نہیں ہے، تو اس کے اندر ڈویژن کریٹ کی جائے، لوگوں کو
توڑا جائے، تو یہ ہو سکتا ہے ان کی رسپانسبلٹی ہو، ذرائع بھی کچھ اس طرح کی بات بتا رہے ہیں۔ اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو اس سے چودھری نثار صاحب کا پولیٹیکل کیریئر تو بالکل ختم ہو جائے گا، اور مسلم لیگ نون جس نہج پہ سیاست کر رہی ہے، کم از کم پنجاب میں سے کوئی شخص ان سے ٹوٹنے کو تیار نہیں ہے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگر انہیں اپنی کانسٹیچوئنسی، اپنی سیٹ کو قائم رکھنا ہے تو پی ایم ایل این کا ٹکٹ نواز شریف کی سمپتھی ہی ان کو اگلی نشست دلوا سکتی ہے۔